بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9 کی احادیث جو ہیں وہ منتخب احادیث، اس میں سب سے پہلی حدیث ہے ہمارے پاس اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارہم خیارہم لنسائہم۔ اس کا ترجمہ ہے مومنوں میں ایمان کے لحاظ سے کامل ترین وہ لوگ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہو، اور ان میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہیں۔ اس حدیث کے مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ مفہوم میں بتایا گیا ہے کہ اخلاق خلق کی جمع ہے، جس کے معنی عادات و اطوار اور زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں۔ انسان کی اصل پہچان اس کے اخلاق سے ہوتی ہے کہ وہ کس انداز سے لوگوں سے برتاؤ کرتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اعمال و اخلاق کو ایمان کامل قرار دیا ہے۔ عورتوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کو خاص طور پر اس حدیث کے مبارکہ میں موضوع بنایا گیا ہے۔ اچھا، اس میں تعلیمات جو دی گئی ہیں اس میں نمبر 1 پہ ہمارے پاس ہے حسن اخلاق۔ اخلاق حسنہ میں وہ تمام اچھی عادات اور خوبیاں شامل ہیں جو انسان کی شخصیت کو خوبصورت بناتی ہیں اور اس کی ذات کو سنوارتی ہیں۔ اسی بارے میں ایک ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور ترجمہ ہے اور بے شک آپ اچھے اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں۔ پھر تعلیمات میں نمبر 2 پر آ جاتا ہے عورتوں سے حسن سلوک بہترین عمل۔ عورتوں کے ساتھ خیر و بھلائی یہ ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، ان سے حسن سلوک کیا جائے، ان کے حقوق ادا کیے جائیں، انہیں حقیر اور کمتر نہ جانا جائے، ان کے ساتھ محبت، خیر خواہی اور نرمی کی جائے۔ اس کے بعد عملی زندگی میں اس کا جو اطلاق ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاق حسنہ کو اپنائیں اور عورتوں کے ساتھ بھلائی و خیر خواہی سے پیش آئیں۔ خواتین کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی بہترین اخلاق ہے۔ بہترین اخلاق والا ہی ایمان کامل کا حامل ہے۔ تو یہ ہمارے پاس حدیث نمبر 1 ہو گئی۔ حدیث نمبر 2 کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 2 میں ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کھائے اور ہمارے بڑے کا حق نہ پہچانے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کا مفہوم ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تنبیہ کی ہے جو بچوں کے ساتھ رحم اور بڑوں کا ادب نہیں کرتے۔ امت مسلمہ کا ہر فرد اس اخلاق حسنہ سے آراستہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کم عمر یعنی بچوں کے ساتھ شفقت اور نرمی اور رحم دلی سے پیش آتا ہے، جبکہ اپنے بڑوں کے حقوق کو سمجھنے والا اور ان کا ادب و احترام کرنے والا ہوتا ہے۔ اس حدیث کے اندر کیا تعلیمات دی گئی ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ہے چھوٹوں پر رحم۔ رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو اہل ایمان کو بھی اس صفت کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بچوں کے ساتھ رحم سے مراد ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آیا جائے، ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر سے کام لیا جائے۔ اس کے بعد تعلیمات میں نمبر 2 پر آ جاتا ہے کہ بڑوں کے ساتھ احترام۔ انسانی معاشرے میں کچھ افراد عمر، عہدے اور علم کے لحاظ سے بڑے شمار کیے جاتے ہیں۔ ان تینوں درجات کا احترام اور حق ادا کرنے اور ان کو سمجھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ عمر میں بڑے افراد سے مراد والدین، بڑے بہن بھائی اور دیگر افراد شامل ہیں۔ ان کی تعظیم کرنا ضروری ہے، ان کی نصیحت سنی جائے اور ان کی خدمت کی جائے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں عملی زندگی میں ان کا اطلاق کیا ہے۔ اس حدیث میں تعلیم دی گئی ہے کہ اہل ایمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ رحمت و شفقت سے پیش آتے ہیں۔ اسی طرح بچوں کو بھی یہ ادب سکھانا ضروری ہے۔ جو عمر، علم اور عہدے میں ہمارے بڑے ہیں ان کی قدر و منزلت پہچانیں اور ان کا ادب و احترام کریں۔ جو معاشرہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت محبت کا سلوک کرتا ہے، اس معاشرے کے بچے اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ یہی قدر فلاحی معاشرے کی بنیاد ہے۔ یعنی ان احادیث میں جو ہمارے پاس مارکنگ ہے، حدیث کا جو ترجمہ ہے یہ 2 نمبر، اور اس کا مفہوم اس کے 3 نمبر، اور آگے جو تعلیمات اور عملی زندگی میں اطلاق ہے اس کے بھی 2 نمبر ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ہمارا 7 نمبر ایک حدیث کے ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے ہم اس کو سمجھ کر اس کا کام مکمل کریں گے۔